مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس بڑی رحمت کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم جو کام کل یا پچھلے دنوں میں نہیں کر سکے آج کریں، اسے پورا کریں، کہ خدا کے کلام کو لیں، اس کی پاک حکمت کو لے لیں تاکہ ہم سب خدا کی مرضی پہ چلنے کے لائق بن سکیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو دانیل نبی کی کتاب سے اس کا پہلا باب اس کی 8 آیات میں یوں محکوم ہے: لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سرا کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ دانیل کون تھا۔ دانیل کی کتاب کے پہلے پنوں پہ جو دانیل ہے اس کے رفیقوں کے واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ یہ وہ 9 عمر یہودی مرد تھے جنہیں بابل کی سیری میں لایا گیا تھا، اور پھر جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ انہیں لوگوں کی ضرورت ہے تو اس نے کیا، بادشاہ نے جب خواجہ سرا کے سردار کو جو سپین کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے بادشاہ کی نسل میں سے لوگوں کو جمع کرے تاکہ وہ ان کے لیے کام کریں، تو اسی میں سے انہوں نے، اگر ہم اس میں دیکھیں اس کی 4 آیات میں، یہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے نشو و نما اور صاحب علم تھے، جن میں لیاقت ہو کہ وہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو کرسیوں کے علم اور ان کی زبانی تعلیم دیں۔ تو ان میں اتنا شعور تھا، ان میں اتنی ایجوکیشن تھی، اتنا خدا نے انہیں حکمت سے بھرا تھا تاکہ وہ جب کھڑے ہوں تو وہ اس لائق ہوں کہ لوگوں کو سکھا سکیں۔ اس لیے بادشاہ نے جب اعلان کیا تو وہ جو وہاں کا سردار تھا، جو وہاں کام کرتا تھا، وہ خواجہ سوار تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہاں کام کریں گے، یا جو اگر میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں تو مختلف لوگ کام کرتے ہیں نا، ایک ہی پاکستانی نہیں ہے یا ایک ہی گوری نہیں، بہت سارے لوگ مل کر ایک جماعت بنتی ہے اور بہت سارے مل کر پھر یک دل ہو کر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں بھی چلے جائیں تو جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں، مطلب ہم وہ ایسے نہیں ہوتے نا، ہم مختلف ہوتے ہیں۔ تو دانیل کا بھی یہی کام تھا کہ جب اسے چنا گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس پہ جو خدا کا زندہ کلام تھا اس نے لے لیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، پورے ایمان اور وفاداری کے ساتھ وہ خوراک کھائے جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہو اور قابل قبول ہوئی۔ اس نے اس خوراک کو جو وہ کھاتے تھے اس نے رد کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا اور نہ میرے جو رفیق ہیں وہ کھائیں گے۔ تو انہوں نے اس کے اس پلان کو مان لیا، اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا مجھے 10 دن دو، اور 10 دن انہوں نے وہی خوراک کھائی، خاص پوت جو وہ سبزیاں تھیں، نہ کہ گوشت اور نہ مہ پی، تاکہ انہوں نے 10 دن کے بعد دیکھا تو وہ اتنے 10 دن کے لیے اور بھی لوگ چنے گئے تھے، وہ کھا رہے تھے، اور جب ان کو دیکھا تو ان کے چہرے ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، تو پھر انہیں کنٹینیوز 3 سال کے لیے وہی دیا، کیونکہ اس کا پلان تھا کہ جب میں خدا کی حضوری میں آیا ہوں تو میں یہ چیزیں نہ کھاؤں، بلکہ پورے طور پر کامل بن کر شریعت کے مطابق، موسیٰ کی شریعت کے مطابق میں یہ کام پورا کروں۔ تو اس نے ایمانداری سے، وفاداری سے اس کام کو لیا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ دانیل کون تھا۔ اگر ہم اس کے 10ویں باب کے، دانیل کے ہی 10ویں باب میں دیکھیں گے، اس کی 11 آیات میں کچھ یوں محکوم ہے کہ اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں کہیں تو میں کانپ اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ خدا کا مطلب، خدا اس روح دیکھ رہا تھا، دانیل کو حکمت کی روح خدا نے دی ہوئی تھی، وہ نبوت کرتا تھا، آنے والے وقتوں کے لیے بتاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ باپ کی طرف سے اچھی رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ خداوند سے آتی ہیں، اور خدا نے اپنے بیٹی کو اس برکت سے نوازا تھا، اپنے نبی کو اس قدرت سے بھرا تھا، کیونکہ اس میں الہوں کی روح تھی اور وہ
مرد خدا تھا۔ وہ کون تھا؟ مرد خدا تھا۔ اسی طرح اگر اسی کلام کی 10ویں باب کی ہم نے 11 پڑھی ہے، اگر میں آپ کے لیے اگر میں ابھی 19ویں پڑھوں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں بھی ہے، اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کھا، تیری سلامتی ہو، مضبوط اور توانا ہو جا۔ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا اے میرے خدا فرما، کیونکہ تو نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تب اس نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ تو خدا خود اس کے پاس آیا تھا۔ خدا نے اسے روحہ کی برکتیں دی ہوئی تھی، اور وہ اسی لیے وہ اس بادشاہ کی حضوری میں کھڑا رہتا تھا، اس کے دربار میں، کیونکہ وہ حکمت سے قدرت سے بھرا ہوا تھا، الہوں کی روح اس میں تھی، اور وہ آنے والے وقتوں کے لیے بادشاہ کو سب کچھ آگاہی دیتا تھا۔ اور بادشاہ اور ایون اس کے بادشاہ کے بکر کے مرنے کے بعد بھی اس کا بیٹا بھی مطلب دانیل نبی کو بلایا، اور وہ بھی خوابوں کی تعمیر بتاتے تھے، تو اسے بلایا گیا اور اسی نے اسی طرح کہا جس طرح خدا کلام کرتا تھا، اور اس کی جو بھی نبوت کرتا تھا یا روحہ دیکھ کر ان کو بتاتا تھا وہ پوری ہوتی تھی۔ تو اسی لیے وہ خدا کا خاص بندہ تھا، وہ مرد خدا تھا، وہ قدرت سے بھرا ہوا تھا، وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم اپنے خدا کو اپنا آپ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ اس کے جو 3 شاگرد تھے، وہ تینوں جو رفیق تھے، تو وہ بھی قدرت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ کی بھٹی میں جب بوکرنصر نے ایک مورتی بنائی تھی اور کہا کہ سب اسے پوجیں اور اس کے سرنگوں ہوں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ڈرے نہیں تھے۔ ایون وہ آگ 100 گنا بڑھا دی گئی تھی، انہوں نے خوف نہیں کھایا، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے اپنی جان نہیں بچائی کہ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو کیسے اسے سجدہ کرتا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو میں آگ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور کہا کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ تمہیں ایکسپلین کیا جائے کہ کیوں، وقت ہی ایکسپلین کرے گا۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پوجیں گے۔ انہوں نے آگ میں ڈال دیا گیا، اور کیا ہوا؟ آگ میں 3 کی جگہ 4 ہوئے، کیونکہ خداوند خود انہیں بچانے آ گیا تھا۔ تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں، جس طرح دانیل کے تینوں ساتھی نہیں ڈرے اور وہ کھڑے رہے، اسی طرح اگر دانیل کو بھی دیکھ لیں تو دانیل بھی دن میں 3 دفعہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا اور جھکتا تھا، اور خداوند نے اسے حکمت سے بھرا تھا۔ اور پھر جب اس کے پر بھی آزمائش آئی تو شیطانوں نے اس کو بھی آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے اوپر ایک قانون بنوا لیا کہ اگر یہ اس کو نہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہر طرح سے کامل ہے، ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، ہر طرح سے وہ کسی طرح سے بھی اسے گرا نہیں سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک پلان کر لیا کہ بادشاہ سے کہا کہ اگر 1 مہینے تجھے کوئی سجدہ کرے تیرے علاوہ کہیں اور سر جھکائے تو وہ مار دیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے بھی ان کے کہنے پہ اس عہد نامے پہ دستخط کر دیے، اور پھر کیا ہوا؟ جب دستخط ہو گئے تو پھر انہوں نے تو اس پلان کے مطابق ہی کیا تھا نا، کہ جب دانیل کو وہ پکڑیں گے تو پھر بادشاہ کی حضوری میں پیش کریں گے، پھر وہ سزا پائے گا، مار دیا جائے گا اور ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب دانیل کو پتہ چلا کہ اس دستخط ہو چکا ہے، جو انہوں نے پلان بنایا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر نظر رکھتے تھے، پر وہ بھی اپنے کمرے میں جاتا تھا، اور ایک دریچہ کھڑکی تھی جو ہیکل کی طرف کھلتی تھی، اور وہ وہاں جا کے گھٹنے ٹیک کر اپنے وقت کے مطابق وہاں جاتا تھا اور گھٹنے ٹیکتا تھا اور خدا کی حضوری میں جاتا تھا۔ انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے حضور لے گئے اور کہا کہ دیکھ، یہ جو تیرا نامہ جو عہد نامہ ہوا ہے اس کے مطابق یہ غلط کر رہا ہے، یہ سزا کا حقدار ہے، تو اسے سزا دی جائے۔ تو بادشاہ نے بھی کیا وہ مجبور تھا، کیونکہ وہ آلریڈی عہد نامے کو پاس کر چکا تھا کہ ہاں ایسا ہوگا، پھر اس کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ جب وہ دانیل کو لے کے گئے، 3 دن شیروں کو بھوکا رکھا، اور جب 3 دن کے بعد دانیل کو اس میں ڈالا گیا شیروں کی مان میں، تو شیروں کے خود جھک گئے،
اسے نہیں کھایا، لیکن جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی، جو ان کے مخالف تھے، ان کو اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ڈال دیا گیا اور شیروں نے انہیں جھپٹ لیا کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ تو ہم خدا کو آنر کریں، خدا کی حضوری میں جائیں، خوف کریں، تھر تھرائیں، کانپیں اور گناہ نہ کریں، وہ کہیں جو کلام مقدس میں محکوم ہے، جو کلام میں لکھا گیا ہے۔ یہ کلام سچا ہے۔ ہم نے صرف ایک حوالے میں 2 جگہ دیکھا ہے کہ وہ خدا مرد تھا اور خدا ان سے کلام کرتا تھا، اور خدا میں الہیوں کی روح تھی اس میں۔ آج خدا کا روح مجھ میں اور آپ میں ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ میں نے تجھے مسح کیا ہے کیونکہ میرا روح تجھ میں ہے۔ ہمیں اپنے پاک روح کو جو خدا کے ہمارے اندر ہے اسے رنجیدہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس کلام کو لے لیں اور اس کلام کے مطابق چلیں۔ اس کلام کو لینے کے لیے ہمیں صرف کلام پڑھنا ہے، اور جب ہم کلام پڑھیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے اور اسے سنیں بھی گے۔ جب ہم اسے سنتے اور سمجھتے ہیں، اسے رجوع بھی لانا ہے تاکہ ہم سب گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم سب بدیوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ وہ صرف زندہ کلام میں ہے۔ زندہ کلام زندگی ہے، اور یہ زندگی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، کہیں ڈھونڈنا نہیں ہے، صرف خدا سے حکمت مانگنی ہے، جس طرح اس نے دانیل کو دی تھی۔ آج وہ حکمت میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ کلام ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کہیں بھاگ کر نہیں جانا، صرف خدا سے مانگنا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا کیونکہ اس نے ہمیں مددگار بھیجا ہے۔ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں کلام پڑھنا ہے، صرف کلام پڑھنا ہے اور کلام پہ توکل کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے نہ تو دائیں دیکھ نہ تو بائیں دیکھ، تیری نظریں کس پر ہونی چاہیے؟ اس زندہ کلام پر۔ اور جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو ہی ہم بچائے جائیں گے، تو ہی ہم چھڑائے جائیں گے۔ خداوند ہمیں بڑی برکت دے، ہمیں اپنی حکمت سے، قدرت سے بھر دے تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں۔ خداوند آج جتنے بھی بیمار ہیں باپ جی، وہ طرح طرح کی بیماری ہیں، چاہے وہ جسمانی کمزوریاں ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ڈائبٹیز ہے، خداوند جی کینسر ہے، ہر طرح کی بیماری کا کوڑا میرے باپ نے اپنے بدن پہ کھایا ہے۔ آج وہ ہمیں شفا دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ شافی ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کر دیتا ہے۔ ہمیں شفا لینے کے لیے صرف کلام کو لینا ہے کیونکہ اس نے کہا میں ہی تجھے شفا دوں گا، تو شفا پائے گی، تو شفا پائے گا اور میرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے گا، کیونکہ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں جب آتا ہے تو وہ زندگیوں کو، حالاتوں کو بدل دیتا ہے۔ آج کہیں جو خداوند جی کاروبار نہیں، روزگار نہیں باپ جی، یسوع کے نام سے خداوند ان کی بے روزگاری لعنت یسوع کے نام سے جائے تاکہ وہ زندہ رہیں اور خداوند جی آپ کے کلام کے مطابق کھڑے ہو جائیں اور ان کی مجبوریاں، پریشانیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ آج وہ روزگار کے لیے جو پریشان ہیں، کل صبح اٹھیں تو ایک نئی خوشخبری کے ساتھ آئیں باپ جی کہ میرے باپ نے میرے سارے جوئے بندھن توڑ دیے، کیونکہ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ سارے بندھن جوئے توڑ دیتا ہے۔ اس کے نام سے، اس کے کلام سے، اس کے ایمان سے کھڑے ہونے میں ہی قدرت، قوت پائی جاتی ہے۔ جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایمان سے مانگتے ہیں تب بھی تو معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ معجزات کا خدا ہے۔ وہ معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند تمام گھروں کی کمیاں، کمزوریاں، جسمانی روحانی کمیاں دور ہو جائیں باپ۔ آج ہم قدرت اور قوت سے بھر کے جائیں۔ آج ہم دانیل کی حکمت کو لے کے جائیں تاکہ خداوند ہمیشہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں کھانا، تاکہ ہم بادشاہوں کی حضوری میں، اپنے باپ کی حضوری میں، وہ تو بادشاہوں کے، دنیاوی بادشاہ کی حضوری میں جانے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اگر جھوٹ بولتا ہے سر کٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم زندہ خداوند کی بادشاہی میں، اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ چاہے ہماری غلطیاں، خطا کتنی بھی ہوں، صرف منہ سے اقرار کرنا ہے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہمیں معافی کے لیے اس کے سامنے آنا اور اپنا منہ کھولنا ہے۔ جب ہم منہ کھولیں گے تو وہ ہمیں کلام کی قدرت سے اور حکمت سے بھر دے گا، اپنے زور سے بھر دے گا۔ ہمیں صرف اس سے مانگنا ہے۔ اس نے تو خود کہا ہے نا، مانگ کے دیکھ لو،
आजमा के देख लो कि मैं कैसा खुदा हूँ। बाप जी, हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपसे सब के लिए, अपने लिए ख़ास तौर पर सब के लिए हिकमत मांगते हैं, ताकि हम कुदरत से और कुव्वत से भरे जाएं, ताकि हम हमेशा आपकी मर्ज़ी पे चलें और आपके कलाम के मुताबिक चलें, और हमारी नज़रें सिर्फ आप पर लगी रहें। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और सलामती को बोलते हैं, कामयाबी, फतेहाबी को बोलते हैं, वो जो सिर्फ आपके रास्तों पे चलने के लिए है, उस रास्ते को मांगने के लिए जो आप तक पहुंचता है बाप, ताकि हम सब ज़िंदगी पाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आपके यीशु नाम से मांगते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे और यकीन रखो कि हो गया तो वो हो जाएगा। खुदावंद ऐसा ही हो। हम सब मिलकर आमीन बोलते हैं, ताकि खुदावंद ऐसा ही हो। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।